السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے، اور خاص طور پہ ملک پاکستان کے لیے آسانیاں کرے، اور پاکستان کو چوروں، لٹیروں، سیاسی بندروں سے جان چھڑوائے پاکستان کی۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے چائنا میں ایک میٹنگ، ایک اکٹھ ہوا جس کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ، ترقی کی بات کی گئی، جس میں 17 ممالک، ان کے صدر، وزیر اعظم اس میں شامل تھے۔ اور پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان سے وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب پس پردہ کیا حقائق ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا بادشاہ گر بہتر جانتے ہیں، کہ چائنا جو پاکستان کا ہر مشکل مصیبت میں ساتھ دینے والا دوست ملک جسے ہم جانتے ہیں، پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے اکثر سننے کو ملتے ہیں، لیکن انتہائی افسوسناک امر یہ واقعہ ہوا کہ پاکستان کو وہاں پہ بلایا نہیں گیا، یا پاکستان کے پرائم منسٹر یا صدر میں آپس میں ہی کوئی گٹ مٹ ہو گئی۔ صدر صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا، تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جا سکا۔ آپس میں ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ معاملہ رہ گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ اس کانفرنس کے اندر بات کی گئی انسانیت کی، بات کی گئی ترقی کی، بات کی گئی انصاف کی، بات کی گئی فریڈم آف سپیچ کی، اور آزادی سے رہنے کی، جینے کی، بات کی گئی نوجوان نسل کو اور عورتوں کو بہتر طریقے سے پروموٹ کرنے کی۔ وہاں پہ بات کی گئی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اور کس طرح سے گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنا ہے، کلائمیٹ چینج کو دیکھ کے چلنا ہے۔ وہاں پہ بات کی گئی کہ کیسے بینکنگ سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ وہاں پہ باتیں کی گئیں کہ ہم نے آپس میں متحد رہنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے مخلص ہو کے کام کرنا ہے۔ اب بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ سارے ہی معاملات ناپید ہیں۔ پاکستان میں انسان کی، انسانیت کی یا پاکستانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان میں اہمیت ہے بادشاہ گروں کی، پاکستان میں اہمیت ہے بیوروکریٹس کی، پاکستان میں اہمیت ہے سرکاری ملازمین کی، پاکستان میں اہمیت ہے افسر شاہی کی، پاکستان میں اہمیت ہے ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، پاکستان میں اہمیت ہے منسٹرز کی، پاکستان میں اہمیت ہے ججز کی، پاکستان میں اہمیت ہے وکلاء کی۔ عام پاکستانی کے لیے یہاں پہ نہ کوئی ادارہ موجود ہے، نہ کسی ادارے نے عام پاکستانی کے لیے کام کرنا ہے۔ اب اس میٹنگ کے اندر تو سارے معاملات تھے عام عوام کے لیے، عام عوام کی بہتری کے لیے، عام لوگ جو ان سے ہیں ان کی ترقی کے لیے۔ اچھا، اس کے اندر 17 ممالک اس میں شامل تھے، جس کی میزبانی چائنا نے کی، اور بیچ میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں جن کی معیشت پاکستان سے بھی بدتر ہے، کہ جدھر حالات اور معاملات پاکستان سے بھی برے ہیں، لیکن وہاں پہ بادشاہ گروں کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، وہاں پہ کٹ پتلیاں نہیں آتی، وہاں کا پرائم منسٹر یا کوئی منسٹر کٹ پتلی نہیں ہوتا، وہ آزاد زندگی جیتے ہیں، آزادانہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، آزادانہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں کہ پاکستان میں رات کے اندھیرے میں جو ان سا مرضی حکم پاس کر دیا جاتا ہے، عدالتیں جو ان سی ہیں آدھی آدھی رات کو لگائی جاتی ہیں، اور جیسے جس کا جی چاہتا ہے ویسے ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومت بدلنا تو اس طرح سے ہے جیسے آپ گرمی میں گھر سے باہر نکلے، پسینے میں تھوڑا سا آپ نے کام کیا، کپڑے پسینے سے خراب ہو گئے، آپ واپس آئے، آپ نے کپڑے چینج کر لیے۔
آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد دوبارہ کام کرنے کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے دوبارہ کپڑے چینج کیے اور واپس وہی پسینے والے کپڑے پہن کے آپ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر جی 1-1.5 گھنٹے بعد آپ واپس آئے، آپ نے آ کے پھر اپنے کپڑے پہن لیے۔ یہاں پہ پاکستان میں اس طرح سے تو حکومتیں چینج ہوتی ہیں، اس طرح سے بادشاہ اگر اٹھتا ہے، بلکہ اٹھتا بھی کیا ہے، بادشاہ اگر نے صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، بادشاہ اگر نے صرف منہ سے الفاظ نکالنے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی یہ جو سا ہے نا وزیر اعظم یا یہ والی حکومت جو سی ہے یہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے نہیں کر رہی، یہ ہمارے لیے قانون نہیں بنا رہی، یہ ہماری عزت نفس کو مجروح کر رہی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، ہم پاکستان کے لیے، ہم پاکستانی عوام کے لیے فیصلے کریں گے، چلو بھی اس کو فارغ کرو۔ یہ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ فیصلے کرنے والے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں بچہ بچہ اس سے واقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ ہیں، کون سے ادارے شامل ہیں ہمارے۔ اب اس کے اندر قصوروار جو مین ادارے ہیں، دو بڑے اہم ادارے، بڑے معزز ادارے، بڑے مقدس ادارے کہ ان کے بغیر ممکنہ طور پہ کسی بھی ریاست کا وجود نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم پاکستانی ان اداروں کے لیے کھلونے ہیں، ایک کھلونے کی مانند ہے کہ ان کا جیسے جی چاہتا ہے وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کا جیسے جی چاہتا ہے وہ جس کو جی چاہتا ہے اس کو پکڑ کے زوزو کوب کر دیتے ہیں، اس کی آواز خاموش کروا دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ نہیں باز آ رہا تو اس بندے کو غائب کروا دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی معاملات نہ ٹھیک ہوں تو پھر بڑا سمپل سا حل ہے جی، توہین عدالت کا کیس چلا دے اس کے اوپر، غداری کا کیس اس کے اوپر کر دیں۔ اب وہ کچھ بھی کر لے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے اس کو بچا نہیں سکتی۔ اب اس کانفرنس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر، اس اکٹھ کے اندر رشین پریزیڈنٹ، انڈین پرائم منسٹر، ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ، برازیلین وائس پریزیڈنٹ، مصر کے صدر صاحب جو ان سے تھے، ایران کے صدر صاحب تھے، انڈونیشیا کے صدر صاحب تھے، وہاں پہ سینیگل ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ پاکستانی حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان سے بہت پیچھے ہیں، قازقستان، ازبکستان، کمبوڈیا، ایتھیوپیا، فجی، ملیشیا اور تھائی لینڈ، اور ان کی میزبانی کرنے والے تھے چائنا۔ اب ان سب ملکوں نے اکٹھے ہو کے جو کمٹمنٹس کیں، وہ کمٹمنٹس یہ تھی کہ عوام کے لیے بہتری کرنی ہے، عوام کے لیے انصاف مہیا کرنا ہے، عوام کے لیے ترقی کرنی ہے، عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ وہاں پہ کسی بھی اسٹیٹ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے ادارے کے لیے قانون بنائیں گے، ہم اپنی عدالت کو مقدس ترین قرار دے دیں گے کہ اس عدالت کے اندر کوئی ایک ون مین شو، ایک بندہ آ کے بیٹھے گا اور جیسے اس کا جی چاہے گا، اس کا جی چاہے تو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے دے، اس کا جی چاہے تو ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کروا دے، اس کا جی چاہے تو عوام کے اوپر ٹیکسز مسلط کرنے والے، عوام کے اوپر ظلم کرنے والوں کو کلین چٹ دے دے۔ اور اس کے اوپر پھر ایک اور ہے جو بادشاہ گر ہیں، مین جو ان سا سورس ہے، جو بیکن آف پاور ہے۔ اب بیکن آف پاور جو ان سا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے پاس اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن بدقسمتی سے میں اپنے یہ جو الفاظ کہنے والا ہوں کہ بدقسمتی سے ان کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے۔ وہ ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ صرف مخلص ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور اپنے بینک بیلنس کے ساتھ، اپنے اثاثوں کے ساتھ، اپنی زمینوں کے ساتھ، وہ لوگ مخلص ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اخلاص نہیں ہے ان کا۔ اب ہم لوگ جو ان سے ہیں اسی طرح سے پستے جائیں گے۔ ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی 40-50 روپے پر لیٹر پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھنی ہے۔ اب وہ سارا پیسہ کہاں سے نکلے گا؟ ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی۔
ہمارے خون پسینے کا پیسہ جو ان سے ہم نے ان کو ٹیکسز میں دینا ہے. ان کے باپ کی ملکیت تو نہیں ہے ملک یہ ملک تو ہمارا ہے. ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے جو ان سے تھے وہ ہجرت کر کے جب انڈیا سے پاکستان آئے, کئی 100 کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا. ان کے پاس سواریاں نہیں تھی, ایون سائیکل یا گدا گاڑی, بیل گاڑیاں نہیں تھیں ان کے پاس. لاکھوں کے قافلے تھے, پیدل وہ لوگ اپنے پاکستان میں آئے کہ یہاں پہ ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ملے گا, یہاں پہ رہ کے ہم باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں گے, پاکستان میں آ کے ہم اچھے طریقے سے اسلام کے قوانین پر عمل درآمد کر سکیں گے. بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ کہتا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ ود ان نیکسٹ 5 ایئرس پاکستان کا جو سا بینکنگ سسٹم ہے اس بینکنگ سسٹم کو سود سے پاک کریں. پاکستان کا بینکاری نظام جو سا ہے اس کو سود سے پاک کریں, آپ اس کو ربا فری کر دیں. اب آگے سے اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, اسٹیٹ بینک چلا جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس, ون مین شو, کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بدبختی دیکھیں ہماری, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم باسی ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان آبجیکٹیوز ریزولوشن قرارداد مقاصد جس کے اوپر اس کے آئین بنائے گئے, پاکستان کے 2 سے زائد تیسرا امپلیمنٹڈ ہے, تیسرا چل رہا ہے. 1973 والا آئین پاکستان میں اس وقت امپلیمنٹڈ ہے. اس کے اندر یہ چیز بڑی واضح الفاظ میں لکھ دی گئی ہے, حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے, اور اس کے بعد ادارے جو ان سے ہیں ادارے اس کے ماتحت ہوں گے. جیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا کہ بھئی زمین میں انسان کو میں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا, خلیفۃ اللہ ہوں گے. اب پتہ نہیں کون سا ان کا اللہ ہے جو ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے عوام کو ذلیل و خوار کرنا ہے, عوام کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے. میرا اللہ تو ایسا نہیں ہے, میرا اللہ تو انصاف پسند ہے, انصاف کرنا اس کی صفت ہے. میرا اللہ تو ایسا ہے کہ وہ اپنے بندے سے, اپنی ماں, اس کی بندے کی جو ان سی ماں ہے, کوئی بھی بچہ, اس سے پیار کرنے والی سب سے بڑی ہستی اس کی ماں ہوتی ہے, کہ اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا میرا اللہ. تو اب یہ کون سے اللہ کے خلیفہ ہیں, یہ کون سا انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے, کس کی یہ عبادت کرتے ہیں, کس کو یہ پوجتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی پوجنے والی جو ان سی صلاحیت ہے وہ صرف ایک ہی چیز تک ہے, وہ ہے کرنسی نوٹس, زمین کے ٹکڑے, جائیدادیں, اثاثے, طاقت, اختیار. یہ شاید ان کی پوجا کرتے ہیں صرف, اس لیے انہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے عرفہ والا, حاکمیت اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اب بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ ہم پاکستانی سیم ٹائم ہم پاکستانی مور دین 50 خدا, دنیاوی خداؤں سے نپٹتے ہیں. اب وہ دنیاوی خدا کون سے ہیں, بجلی کے بل, راشن کی قیمتیں, گھی کی قیمتیں, LPG گیس, پیٹرول, اور ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں جو انتہائی اہم اور انتہائی ضروری چیزیں ہیں, وہ سبھی ہمارے لیے خدا بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سبھی ہمارے لیے خدا ہیں. اب ان کے سٹاکسٹ جو ان سے ہیں وہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان سٹاکسٹ کو کنٹرول کس نے کرنا تھا, ان کو کس نے نتھ ڈالنی تھی, اسٹیٹ نے. اب اسٹیٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیٹ کو چلانے والے جو ان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر خدا ہیں, وہ ان خداؤں کے اوپر خدا ہے جو ان سے چھوٹے خدا ہیں. چھوٹے لیول پہ ہے, ایک پیمانے پہ, چھوٹے پیمانے پہ خدا ہے, پھر اس سے اوپر ایک پیمانہ آ جائے گا, پھر اس سے اوپر ایک لیول آ جائے گا, پھر لیسٹ لیول جو ان سے آئے گا سب سے اوپر والا بادشاہ گھروں کا لیول, کہ ان کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا, ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر 20 ارب ڈالر کا بزنس کر رہے ہیں, ایک پیسہ بھی ٹیکس پے نہیں کرتے آپ, ایک 58-54 آپ پاکستان کو پے نہیں کر رہے. پاکستان سے آپ نے سارا پیسہ نکالا,
پاکستان کے نام پہ آپ نے اتنی بڑی اپنی بزنس امپائرز بنائیں. پاکستان کے نام پہ آپ نے پاکستان کا 40% سے زائد زمین کا ٹکڑا آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوگا صرف پاکستان کی وجہ سے. اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو تو کوئی منہ نہیں لگائے گا. آپ کی تو اوقات کچھ بھی نہیں رہ جاتی ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو. آپ پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کا کھا کے اور پاکستانیوں کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں. حد کیتی کھڑے ہو یار تسی تے. خوف خدا ہے ہی نہیں ہے آپ کو. آپ خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک وہی ایک ہی ذات ہے. اسی ذات نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے اور اسی ذات نے آپ کی رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں. ان ڈھیلی رسیوں کا فائدہ یہ نہ اٹھائیں آپ کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ بھی آپ نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. سارے ممالک جانتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو جانا جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستانی عدالتوں کو ٹیگ دیا جاتا ہے بچز آف دا رچز. اب اس کی جس بھائی کو سمجھ نہیں ہے میں سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں. بچ کہتے ہیں انگریزی میں طوائف کی طرح جو عورت ہوتی ہے جو پیسہ پھینک تماشا دیکھ کے اوپر اپنا جسم پیش کرتی ہے. اس کو انگریز جون سا ہے وہ بچ کہتا ہے. کتیا کے نام سے اس کو بلاتے ہیں وہ. اب بچز آف دا ریچز امیروں کی کتیا کون ہوئی؟ ہماری معزز عدالت عظمیٰ کو یہ لقب دیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے. کیسے کہے گا کہ انصاف تو آپ کر ہی نہیں رہے ہو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ کی کون سی سیلف رسپیکٹ پیچھے رہ گئی ہے؟ آپ نے جب انصاف ہی مہیا نہیں کرنا تو آپ کو کوئی کچھ بھی کہے گا, آپ کو گالیاں بھی دے گا, آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کی غیرت سوئی ہوئی ہے. جیسے ایچ ای سی آج کہہ رہا نا کہ آپ اکانومی معیشت کو قابو کرنے کے لیے چائے کی جگہ پہ, ملک شیکس کی جگہ پہ, جوسز کی جگہ پہ ستو اور لسی کو پروموٹ کریں. اسی طرح سے آپ نے بھی ستو لسی پی لیے ہوئے ہیں. آپ بھی ستو لسی پی کے مست ہو گئے ہیں. اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ یہ سلسلہ ایک دن ختم ہونا ہے اور ہونے والا ہے بفضل خدا انشاءاللہ. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف ایشین ٹائیگر ہوگا بلکہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک جو ان سے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے پیچھے چلیں گے اور پاکستان ہی انشاءاللہ اسلام کو سربلند کرے گا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جس طرح سے گزار کے ہمیں دکھائی, ہمارا حق بنتا ہے کہ چلے ہم 100 تو نہیں, 100 میں سے 10, 20, 30% ان کی اس طرز زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو لے کے چل سکیں. ہم اپنے زندگی کے معاملات جو ان سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے تو سبھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوشش کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا نقصان کر کے کہ اپنا کریئر جو ان سے ہے اس کو داؤ پہ لگا کے کہ ایک بڑا سخت فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا. لوگ نہ جانے کیا کچھ سمجھتے رہتے ہیں. ایون سم ٹائم بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں مجھے جو کہتے ہیں کہ یار تو نہ پڑھیا لکھا ہو کے تو رکشہ چلانا ہے پہ, ایک ہی کرنا ہے پہ تو. اور بھائی پڑھ لکھ کے میں نے کیا کرنا ہے؟ پڑھ لکھ کے میں نے اس کرپٹ سرکار کی, اس کرپٹ نظام کی غلامی کرنی ہے. میں نے اپنا LLB چھوڑا فائنل ایئر سے, میں نے اس کو چھوڑ دیا, کوئٹ کر دیا. میں نے اپنی ڈگری نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ ریزن بڑا سمپل سا تھا کہ میں ڈگری لے کے کیا کروں گا؟ حرام کماؤں گا, جھوٹ بولوں گا, 2 نمبریاں کروں گا. کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ قتل کر کے آیا ہے اور اس نے مجھے آفر دے دیا کہ 20 لاکھ روپے کی کہ جی اپنا وکیل صاحب ہے 20 لاکھ روپے پڑھو تو میری ضمانت کرانی ہے تو باعزت بری کرانا ہے. مجھے بندہ میرے کو مر گیا. میں تھوڑا وہ غصے سے تو پتہ نہیں چلیا یار وہ بندہ مر گیا. تو ارادہ تو میرا ایسی کہ بس میں ڈرانا ہے, لیکن دلوں میں یہی سی کہ مر جائے, یہ مارنا ہے پین چور میں. وہ میرے کو مر گیا.
اب بندہ مار کے میرے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پتہ ہے مجھے، میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ مار کے آیا، یہ قتل کر کے آیا، میں جانتا ہوں کہ یہ ڈکیتی کر کے آیا، میں جانتا ہوں کہ یہ چوری کر کے آیا، میں جانتا ہوں کہ یہ ریپ کر کے آیا، اس کے بعد میں اسے پیسہ لیتا ہوں، پیسہ لے کے عدالت میں اس کو بے گناہ ثابت کر دیتا ہوں۔ لعنت ایسے کام کے اوپر، ایسے رزق کے اوپر۔ اب یہیں پہ تو اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آج ہمارے سرکاری ادارے، سیمی گورنمنٹ ادارے، سارے کے سارے اس رزق کے اوپر ہی پل رہے ہیں، اسی رزق کو کھا رہے ہیں جس سے پرواز میں کوتاہی آ رہی ہے۔ اور پرواز میں کوتاہی آنے کی وجہ سے آج دیکھیں ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو تھا 2 دن پہلے ایک میٹنگ کال کی چائنا نے، اس میٹنگ کے اندر پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے۔ پاکستان کو وہاں پہ نہ مدعو کیا گیا، نہ پاکستان کو وہاں پہ بلایا گیا، اور کہ اس قابل ہی نہیں سمجھا انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پاکستان اس قابل ہے۔ اور انہوں نے ٹھیک کیا ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پاکستان کے اندر واقعی ہی ایسے بہت سے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے دوست ممالک جو ان سے ہیں، آپ سے نالاں ہیں، آپ سے ناراض ہیں، وہ کہ ان کے لوگ جو ان سے ہیں، ان کی عوام ان سے پوچھتی ہے کہ بھئی تم نے اس کو کیوں بلایا ہے، تم نے اس کے اوپر، اس کے دورے کے اوپر اتنے پیسے کیوں مختص کیے۔ ابھی کچھ دن پہلے کینیڈین کوئی تھے پارلیمنٹیرین، انہوں نے سوال کیا اپنی پارلیمنٹ میں کہ جی آپ نے پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے دورے کے لیے $50,000 جو ان سے ہیں عوام کے حق میں سے، عوام کے پیسے میں سے مختص کیے تھے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ دورہ منسوخ کرنا پڑا، کووڈ-19 کی وجہ سے وہ دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ ہمارے جنرل صاحب وہاں پہ نہیں جا سکے، لیکن وہ $50,000 کا ان کو دکھ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ $50,000 کیوں آپ نے پھر مختص کیا، کیوں آپ نے یہ اتنی بڑی رقم جو ان سے ایشو کر دی؟ $50,000، آپ سوچیں کتنی بڑی رقم ہے یہ۔ ہمارے پاکستان میں تو 2-2 ارب روپے کی کرپشن کر جاتے ہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی تو ماشاءاللہ سے پورے جزیرے خرید لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا کہ اس نے اتنا بڑا جزیرہ خرید لیا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیوں یہ پیسہ عوام کے پیسے میں سے نکال کے اس کام کے اوپر کیوں لگایا ہے آپ نے؟ بدقسمتی دیکھیں ہماری پاکستان کی، اور یہ بدقسمتی، یہ والے سلسلے، یہ والے معاملات کب تک چلتے رہیں گے؟ یہ ان کو ختم ہونا پڑے گا بغیر کسی سیاسی الحاق یا سیاسی وابستگی کے۔ میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، میں الحمدللہ کسی کے ساتھ میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، کسی کے ساتھ میرا ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ہے، جو بھی میرے حقوق کے خلاف ہے، جو بھی میرے بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کے خلاف بولوں گا، اور جب تک بولوں گا جب تک میرا سانس باقی ہے۔ آپ جو سننے والے ہیں، آپ نہیں بولتے، یہ آپ کا اپنا ضمیر ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے بولیں، اپنے حق کے لیے اٹھیں۔ اگر نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، پھر ایسے ہی سکتے رہ جائیں گے، ایسے ہی تڑپتے رہ جائیں گے، اور آخر ایک دن موت کا دن مقرر ہے، موت آ جانی ہے، مر کھپ جانا ہے۔ کسی نے نہیں یاد کرنا، کسی نے نہیں کہنا کہ یار شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، کسی کو نہیں پرواہ نہیں۔ آج دیکھیں اتنے لوگ، اتنے بڑے نام ختم ہو گئے، دنیا میں ان کا وجود نہیں رہا، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جو حق پہ تھے، جو لوگ سچ کی جنہوں نے لڑائی لڑی، وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، آج بھی ان کا نام لوگوں کے زبانوں پہ موجود ہے۔ اب میں ایک ریسنٹ سے اگزامپل دیتا ہوں، ایک سنگر تھا سدھو موسے والا، انڈین سکھ تھا کوئی۔ اب اس کو دیکھیں، میں نے ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں سے اس کا ذکر سنا ہے،
ہر بندہ اس کے لیے افسردہ ہے. اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سنگر تھا, وہ گانا گانے والا تھا. گانا گانے والے تو ہمارے نصرت فتح علی خان صاحب بھی تھے, اتنا بڑا نام تھا. ہماری ملکہ ترنم نور جہاں بھی تھی, اتنا بڑا نام تھا. آج ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کی موت ہوئی, 1 یا 2 دن تک ان کا ذکر ہوا, اس کے بعد ان کا ذکر خیر ختم ہو گیا. یہ سدھو موسے والا, یہ لڑکا, ایک جوان لڑکا اٹھ کے پورے سسٹم کو للکار دیتا ہے اپنے گانوں کے بدولت. اپنے گانوں کی وجہ سے وہ پورے سسٹم کو للکار دیتا ہے, اور وہ سچ کی آواز لگاتا ہے, حق کی بات کرتا ہے. اس کی آواز کو خاموش کروا دیا جاتا ہے, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب اس کے قتل کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں, میرے بہت سے نوجوان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ان کی اس بات پہ دکھ کیا, جن کو تکلیف ہوئی, جنہوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا. کیوں محسوس کیا؟ وہ طاقت تھی, سچ کی طاقت تھی. اس سچ کی وجہ سے وہ لوگ آج بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. بڑے بڑوں کا کوئی نام نہیں ہے. ہمارے ثاقب نثار صاحب تھے, چیف جسٹس تھے پاکستان میں, بہت بڑا نام تھا. بڑے انہوں نے وزٹس کیے, بڑے انہوں نے پھیرے ٹورے کیے, صادق امین کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹے انہوں نے. اللہ کو جواب نہیں دینا جا کے. آج کون جانتا ثاقب نثار کو؟ جنرل پرویز مشرف صاحب, کتنا بڑا نام تھا, کتنی بڑی طاقت تھی, کتنا اختیار تھا ان کے پاس. آج ان کو کون جان رہا ہے؟ کون ان کا نام لینا پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی طرح سے ہونا ہے. تو میں میرے بھائیوں سے, میری بہنوں سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اب اپنے حق کے لیے خاموش ہو کے نہ بیٹھیں. آپ اپنے حق کے لیے بولیں, آواز اٹھائیں. کسی بھی سیاسی جماعت سے ہٹ کے سوچیں, کسی بھی سیاسی پرسنالٹی سے ہٹ کے سوچیں. پاکستان کا سوچیں, پاکستانیت کا سوچیں, پاکستانیوں کا سوچیں, اپنا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آج تو ہم 8.5-9 لاکھ کے مقروض ہیں. ہمارے بچے جو ان سے ہیں وہ مستقبل قریب میں 15-15 لاکھ کے بھی مقروض ہو جائیں گے. پیدائشی طور پہ 15-15 لاکھ کے قرضے ان کے سر پہ ہوں گے. تو ساری زندگی پھر اسی کشمکش میں گزار دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیسے جینا ہے. ہم نے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے غریب آدمی کے لیے. آپ نے وزیر اعظم صاحب, آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, بڑی بڑی باتیں تھی آپ کی. آپ کہتے تھے کہ ہم بڑی تجربہ کار ٹیم ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر بہترین تجربہ کار ٹیم ہے آپ کے پاس, بیڑا غرق کرنے میں, ملک کا ستیہ ناش کرنے میں. ٹھیک ہے, کھیلو جاتا. ملک کا ستیہ ناش کرنے میں, ملک کا بیڑا غرق کرنے میں آپ کے پاس نو ڈاؤٹ بہترین اور تجربہ کار ٹیم موجود ہے, جو ملک کا ستیہ ناش کرنے کے لیے ہر ٹائم چاق و چوبند رہتے ہیں. پھر آپ کے اوپر آشیرواد بھی ہیں بادشاہ گروں کے. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, پاکستانی عوام انشاءاللہ پوچھے گی آپ سے. میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. میرے پاکستانی بھائی اور میری بہنیں, میری مائیں, یہ سب کی سب انشاءاللہ بفضل خدا اٹھیں گے, اپنے حق کے لیے بولیں گے, اور اپنے حق کی خاطر لڑیں گے, اپنی جان تک بھی دے دیں گے. آپ مزید آپ ان معاملات کو لے کے نہیں چل سکیں گے. اب آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو یہ چیز ماننی ہوگی کہ آپ نے 75 سال سے اس ملک کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے, اس سسٹم کے ہوتے ہوئے, اس نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی بھی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیں آپ, پاکستان 75 سالوں میں 2 یا 3 جنگیں پاکستان کی ہوئیں, تینوں کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ہار, فتح تو تھی نہیں. فتح 65 کی جنگ میں فتح مل گئی. کیوں مل گئی؟ ایمان مضبوط تھے, لوگ ایماندار تھے, سربراہان جو ان سے تھے اداروں کے مخلص تھے, رزق حلال پہ پلے ہوئے تھے, 2 نمبریاں نہیں کرتے تھے, ناجائز نہیں کرتے تھے, کسی کا حق نہیں مارتے تھے. 65 کی جنگ, 1965 کی جنگ پاکستان جیت گیا انڈیا کے ساتھ.
اس کے بعد 71 48 74 جون سی بھی جنگیں ہوئیں، اس کے ساری کی ساری جنگیں جون سی ہیں پاکستان ہارا. کیوں ہارا؟ اس کی مین وجوہات یہی تھی کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں رہا. آپ ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ لوگ مخلص نہیں رہے. آپ صرف اور صرف پیسے کے ساتھ مخلص ہو گئے. جیسے جیسے آپ پیسے کے ساتھ مخلص ہوتے گئے ویسے ویسے ملک کے حالات ابتر ہوتے گئے. اچھا، اب میں جی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانیاں کرے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ سے باتیں کریں گے کچھ. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنی کچھ باتیں بتایا کریں. آپ بھی اپنی کچھ باتیں شیئر کیا کریں، کمنٹس کے اندر شیئر کر دیا کریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے. آپ اپنی کوئی ایسی بات جس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی سرکاری ادارے سے آپ کا کوئی معاملہ ہے، آپ کا کوئی واقعہ ہے ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے، آپ اپنے ان کمنٹس کے اندر کائنڈلی شیئر کیا کریں، بتایا کریں، تاکہ مجھے بھی یہ معلوم ہو کہ یار میں فضول میں بیٹھ کے نہیں بول رہا، میرے بولنے سے کسی کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں اس بات سے کوئی کچھ سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا. میری صرف اتنی سی کوشش ہے کہ جو میں نے سیکھا، جو میں نے سمجھا، جو میں نے پرکھا، جو میں نے دیکھا، جو میرا ایکسپیرینس تھا، میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. میں کوئی صحافی نہیں ہوں، مجھے کوئی فیم کا ضرورت نہیں ہے، مجھے میکسیمم لائکس نہیں چاہیے، کمنٹس نہیں چاہیے. ہاں، ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ آپ شیئر کیا کریں. شیئر کرنے سے یہ ہے کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ کسی اور تک بھی پہنچے گی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح بات کرتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح بات کرتا ہوں تو کائنڈلی شیئر ضرور کیا کریں. شیئر کرنے سے باقی احباب بھی جو ان سے ہیں ان تک بھی بات پہنچ سکے گی. اور جو بادشاہ گر ہے، جو اس ملک کا ستیہ ناش کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے، ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں اور انہیں بھی تھوڑی بہت غیرت آئے، ان کی بھی غیرت ایمانی جاگے، ان کی بھی پاکستانیت، ان کا جو اندر کا پاکستانی ہے جو ہر کسی کے اندر موجود ہے وہ جاگے، ایکٹیو ہو اور پاکستان کے لیے مخلص ہو کے کام کرنا شروع کریں. ہمیں یہ نظام تو بدلنا ہوگا، اس نظام کو، اس فرسودہ نظام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. جب تک آپ اس نظام کو ختم نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی اپنی بندر بانٹ تو کر رہے ہیں، ہمارے سارے حکمران جو ان سے ہیں آپس میں بندر بانٹ تو کر رہے ہیں کہ گورنرشپ کس کو ملنی ہے، منسٹر کس کو بنانا ہے، ایم پی اے کون ہوگا، ایم این اے کون ہوگا. تو کائنڈلی تھوڑا سا خیال کریں پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بھی سوچیں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم جی.